اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا، حکومت گھبرا گئی، جماعت اسلامی کا دھرنا درد سر بن گیا، بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج ہر شہری کی آواز ہے، چاہے وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ عمر ایوب نے بہت بڑا دعویٰ کیا، دسمبر میں الیکشن، رانا ثناء اللہ گھبرا گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی نجی محفلوں میں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری ان سے بات ہو گئی ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کیا معاملہ ہے، وزیر قانون نے کیا رائے دی ہے، اور عثمان بخاری وزیر اطلاعات پنجاب کے خلاف ایک گھٹیا قسم کی مہم چلائی گئی، بے بنیاد مہم چلائی گئی، قابل مذمت ہے۔ ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا، حکومت گھبرا گئی، جماعت اسلامی کا دھرنا درد سر بن گیا، بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج ہر شہری کی آواز ہے، چاہے وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین جس پہ میں بات کروں گا، عمر ایوب نے بہت بڑا دعویٰ کیا، دسمبر میں الیکشن، رانا ثناء اللہ گھبرا گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی نجی محفلوں میں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری ان سے بات ہو گئی ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کیا معاملہ ہے، وزیر قانون نے کیا رائے دی ہے، اور عثمان بخاری وزیر اطلاعات پنجاب کے خلاف ایک گھٹیا قسم کی مہم چلائی گئی، بے بنیاد مہم چلائی گئی، قابل مذمت ہے۔ ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، جماعت اسلامی نے آج اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ میں ابھی گزر کے آیا ہوں ڈی چوک، ریڈ زون میں بھی گیا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی گیا ہوں، سیکریٹریٹ میں بھی گیا تھا، میں سارا صورتحال کا جائزہ لینے۔ اور اسلام آباد کی انتظامیہ محسن نقوی کے کنٹرول میں ہے، باقی بھی کچھ لوگ ہیں ان کا بھی کنٹرول ہے۔ فیض آباد میں کنٹینر، بلیو ایریا میں کنٹینر، ریڈ زون میں کنٹینر، 2 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں سے جانے کے راستے بند، سوائے ایک راستے کے وہ بھی بڑا رش پڑا ہوا ہے وہاں، اور وہ بھی آپ کو اسپیشل پاس ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اس سڑک پہ، کیونکہ وہاں اسپیشل لوگوں کے دفاتر ہیں۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی چند دن پہلے ملی بھگت سے، حکومت کی ملی بھگت سے، کچھ اور لوگوں کی ملی بھگت سے فیض آباد پہ ایک دھرنا بٹھایا گیا، وہ کہ وہ فلسطین کے کاز تھا۔ میں خود فلسطین کے کاز کے لیے ہر وقت بولتا ہوں، ہر پاکستانی بولتا ہے۔ کیا ان کو 6 مہینے بعد اس تنظیم کو فلسطین کا کاز یاد آیا؟ وہ کوئی ٹیسٹر تھا، کیا چیز چیک کرنی تھی، کیا تجزیہ کرنا تھا، اور فیض آباد کو بند کر کے اسلام آباد کے شہریوں کا سکون برباد کیا گیا، اور آج حکومت نے پورا شہر بند کر دیا۔ بھئی آپ جماعت اسلامی سے بات کر لیں، ان کو ایک جگہ الاٹ کر دیں، وہاں وہ بجلی کے بلوں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، وہاں حکومتی نمائندے جائیں، مذاکرات ہوں اور دھرنا ختم ہو۔ کریک ڈاؤن جماعت اسلامی کے خلاف، اب پھر جوائنٹ وینچر بن گیا جی پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا۔ پی ٹی آئی بھی میدان میں کود اٹھی۔ پہلے تو وہ ایک بھوک ہڑتال چل رہی ہے نا چند گھنٹوں کی، وہ مذاق بنا ہوا ہے، بھوک ہڑتال کیا، وہ 2-3 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال جی، وہ میڈیا شو تھوڑا سا بنتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی حکومتوں کو۔ عوامی مسئلہ ہے بجلی کا، ہر شہری پریشان ہے۔ وہ گجرانوالہ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، لوگ جیولری بیچ کے خواتین کی بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، گور اعجاز بھی بول رہا ہے، ایون نواز شریف بھی بول رہا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہا ہے، مریم نواز بھی بول رہی ہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی والے تو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے محسن نقوی صاحب آپ کو؟
اور حکومت کو. اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا آپ نے. مخصوص ایریا کی حد تک لگا لیں. پورا اسلام آباد بند کر دیا آپ نے. ابھی تو کوئی نہ جلوس پہنچانا کچھ ہوا, پتہ نہیں کدھر کدھر سے جلوس آئیں گے, نہیں آنے دیے جائیں گے. جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ تو ہمیشہ ہاسٹیج رہتے ہیں. کبھی عمران خان کا دھرنا 2014 کا دیکھ لیں, پھر ایک اور تنظیم کا فیض آباد میں 2017 والا دھرنا دیکھ لیں, 2022 کے حالات دیکھ لیں. مذاق بنا ہوا ہے. ایک جگہ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ بھئی یہاں آ جائیں, ایک پارک الاٹ کر دیں مظاہروں کے لیے, اس کا کوئی میکنزم بنا لیں. عدالتیں بھی اس میں معاونت کریں, اپنا کریں سسٹم. پی ٹی آئی کا ایک جلسے کی اجازت ہوتی ہے, کبھی منسوخ ہو جاتی ہے. آج پھر وہ تاریخ لگی ہوئی تھی. تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے ناظرین. دوسری بات ہے بڑی اہم جی, عمر ایوب ہیں اپوزیشن لیڈر. کل انہوں نے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف کے لیے پیغام ہے عمران خان کا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. فوج کے خلاف ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو. بحیثیت ادارہ کسی نہیں ہونا. فوج ہماری محافظ ہے, پاکستان کا دفاع کرتی ہے. دہشت گردی کا خاتمے میں بڑا کردار ہے فوج کا. بعض ایشوز پہ اختلافات ہیں, نواز شریف کے بھی ہوئے تھے جب باجوہ نے ان کو نکلوایا. عمران خان کے ہوئے جب باجوہ نے عمران خان کو نکلوایا. سارے معاملات ہوئے, لیکن خان صاحب تھوڑا آگے بڑھ گئے. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک ڈیجیٹل دہشت گردی جس کو نام دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے, وہ ہو رہی ہے. غلط فہمیاں بہت ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے درمیان. کبھی وہ ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جبران الیاس کا امریکہ میں بیٹھے ہوئے. تو دونوں طرف کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, بنو واقعے پہ بڑی باتیں ہوئیں, بڑا پروپیگنڈا ہوا جی, خدا نخواستہ 100-200 لوگ مار دیے گئے, یہ ہوا. محمود خان اچکزئی جو عمران خان کے ساتھ ہیں آج کل, تحریک تحفظ آئین بنائی گئی ہے, اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا بنو واقعہ کے حوالے سے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی, وضاحت کی, بڑی اچھی بات کی, انہوں نے اس کی تائید کی. اور محمود اچکزئی نے کہا ایک شخص مارا گیا اس سارے واقعے میں. تو پروپیگنڈا ذرا. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی دسمبر میں الیکشن ہوں گے, دیکھتے ہیں دسمبر بھی آ جائے گا. اس پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی جی. رانا ثناء اللہ پیرس بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا اور کہتے ہیں کہ آج کل رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں جی, کہ آج کل پی ٹی آئی والے نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے. بھئی رانا صاحب کھول کے بتائیں نا کن سے بات ہو گئی ہے. ان کی تو عدلیہ ان کو ریلیف دے رہی ہے, دوسری طرف تو سختی ہی سختی ہے. آپ کا اشارہ عدلیہ کی طرف تھا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا؟ کھل کے بتا دیں. پھر آپ نے یہ کہا ہمیں عمر ایوب کی بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. تو لینا بھئی سنجیدگی سے. آپ ایک ہی, میں بار بار کہتا ہوں, عمران خان کو کمزور کرنے کا سیاسی طور پہ اس کی مقبولیت کو نیچے لانا ایک ہی طریقہ ہے, بجلی فی یونٹ 30 روپے آپ سستی کر دیں. پنجاب میں مریم نواز نے مہنگائی کافی حد تک کنٹرول کی, پھر دوبارہ بڑھ گئی ہے. کھانے پینے کی اور اشیاء سستی کریں, روزگار کے مواقع دیں. دیکھیں 6 مہینے میں صورتحال نہیں بدلتی, بدل جائے گی. آپ کچھ کریں تو صحیح نا عوام کے لیے, صرف باتیں نہ کریں نا. دوسرا معاملہ ہے وزیر قانون صاحب اعظم نذیر تارڑ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہوں گے, اسمبلیاں 5 سال مدت پوری کریں گی. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر فوج اور تحریک انصاف کے درمیان نفرت پھیلانے کا عمر ایوب کا جواب کا جو الزام ہے غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ نفرت تو پی ٹی آئی پھیلا رہی ہے, یہ ان کا موقف ہے. دوسرا معاملہ ناظرین, عظمیٰ بخاری کے بارے میں ایک بے بنیاد
ایک بے ویڈیو چلائی گئی، بےہودہ قسم کی بات، جعلی ویڈیو چلائی گئی، وہ ثابت بھی ہو گیا جعلی ہے، اس پہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے جو طوفان مچایا، جو کچھ کیا، خواتین اور مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا کھیل کسی کے بارے میں کیا جائے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ خاور مانیکا نے گھٹیا باتیں کی اپنی سابقہ اہلیہ کے، بشریٰ کے بی بی کے متعلق، میں نے ہر پروگرام میں اس کی مذمت کی اور خاور مانیکا کو بے نقاب کیا۔ اگر یہ پی ٹی آئی کے حامیوں نے چاند نے یہ حرکت کی ہے عظمیٰ بخاری کے بارے میں تو بہت گھٹیا حرکت کی ہے۔ ادارے کہاں ہیں؟ نکلیں باہر، نوٹس لیں اس کا۔ وہ خود عدالت میں گئی ہے عظمیٰ بخاری۔ آج عطا تارڑ نے بھی ایک بیان دیا، پھر نون لیگ کی خواتین ہیں، انہوں نے ایم این ایز ہیں، ایک شیزہ فاطمہ ہیں اور دیگر ان کے ساتھ ایم این ایز تھیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑی اس پہ مذمت کی اس سارے واقعہ کی، اس ویڈیو کی، جعلی ڈیپ فیک ویڈیو کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے کرداروں کو بے نقاب کریں گے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ اس مقام تک نہ جائیں، سیاست اپنی اپنی کریں، اپنی سیاست اپنے نظریے کا دفاع کریں، لیکن یہ گھٹیا قسم کے کاموں میں نہ پڑیں، کوئی بھی ہو۔ اگر نون لیگ والا بھی کوئی کرے، کوئی اور جماعت والا بھی کرے کسی دوسری جماعت کی خاتون کے متعلق، وہ طارق چیمہ نے ایک حرکت کی تھی اسمبلی میں، خاتون ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے بارے میں تو سب نے مذمت کی، پھر اس نے معذرت کرنی پڑی۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اس طرف نہ جائیں۔ اب عدالت نے اس کا نوٹس لیا ہے، عدالت میں رٹ دائر ہوئی ہے، اور ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، ایف آئی اے نے ابھی تک ملزم کیوں نہیں پکڑے، یہ ان کو ایف آئی اے کو دیکھنا پڑے گا۔ الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں، وہ معاملہ چل رہا ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کے پاس سماعت بھی ہوئی ہے اور بڑی طویل سماعت ہوئی ہے، فیصلہ کوئی نہیں ہوا ابھی کہ ریٹائرڈ جج نے کرنی ہے یا طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کنٹینیو کریں گے، معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ اور یہ 3 نشستیں جو بھی فیصلہ ہوگا، پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ان کا گہرا اثر ہوگا اور بڑے اثرات پڑیں گے اس کے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔